اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں دو مائنڈ سیٹ کے بارے میں سکھاتا ہے۔ بچے کی غلطی پر چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، یہ سب بچے کے دماغ کو خوف سے بھر دیتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے سے دو سوال پوچھیں۔ آج تم نے کون سی غلطی کی؟ اس غلطی سے تم نے کیا سیکھا؟ ترقی کا آغاز ذمہ داری قبول کرنے سے ہوتا ہے۔ سیکھنے کا سفر اعتراف سے شروع ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک کی آخری راتیں ہیں، وہ راتیں جن میں اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں، وہ لمحات جن میں جہنم سے آزادی کا اعلان ہوگا، وہ ساعتیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آئیے ان بابرکت لمحات کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے استعمال کریں۔ میں ہوں سروت شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں خودی ویلنس رمضان ویبینار سیریز، روحانی فلاح یعنی اسپرچل ویلنس۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع کے بارے میں جو شاید سب سے زیادہ حساس ہے، وہ موضوع جس سے ہم سب بچنا چاہتے ہیں، وہ حقیقت جس کا سامنا ہر انسان کو کرنا پڑتا ہے، وہ تجربہ جو ہمیں انسان بناتا ہے۔ یہ موضوع ہے غلطی، یہ حقیقت ہے ناکامی، یہ تجربہ ہے خطا، اور اس سے بھی اہم، غلطی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ناکامی سے کیسے نکلتے ہیں اور خطا سے کیا سیکھتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے حضرت آدم علیہ السلام، اکاؤنٹیبلٹی، غلطیوں سے سیکھنا اور گروتھ مائنڈ سیٹ کی تربیت کا قرآنی نمونہ۔ جنت کا باغ، ہر طرف خوشبوئیں، ہر طرف نعمتیں، ہر طرف سکون، ہر طرف راحت۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جنت میں تھے، ان کی بیوی حوا ان کے ساتھ تھیں، ان کے لیے ہر چیز میسر تھی، ہر درخت کا پھل کھا سکتے تھے، ہر نعمت سے لطف اندوز ہو سکتے تھے۔ کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف ایک درخت تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس کا پھل نہ کھانا۔ ایک سادہ سی ہدایت، ایک آسان سی اطاعت، ایک چھوٹی سی فرما برداری، لیکن شیطان نے انہیں بہکایا۔ اس نے کہا یہ درخت تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، یہ درخت تمہیں فرشتے بنا دے گا، یہ درخت تمہیں اللہ کے قریب کر دے گا، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ یہ پہلی انسانی غلطی تھی، یہ پہلا انسانی قدم تھا جو حکم کے خلاف گیا، یہ پہلا لمحہ تھا جب انسان نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر اسی لمحے انہیں احساس ہوا، ان کی آنکھیں کھل گئیں، انہوں نے دیکھا کہ وہ برہنہ ہے، انہوں نے محسوس کیا کہ انہوں نے غلطی کی ہے۔ ان کے دل میں شرمندگی تھی، ان کے چہرے پر پریشانی تھی، ان کے جسم پر خوف چھایا ہوا تھا۔ اب دو راستے تھے، پہلا راستہ انکار کرنا، بہانے بنانا، شیطان کو الزام دینا، حوا کو مورد الزام ٹھہرانا، تقدیر کو کوسنا، غلطی چھپانے کی کوشش کرنا۔ اور دوسرا راستہ تھا اعتراف کرنا، ذمہ داری لینا، معافی مانگنا، اللہ کی طرف لوٹنا، غلطی سے سیکھنا اور آگے بڑھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرا راستہ چنا، انہوں نے انکار نہیں کیا، انہوں نے بہانے نہیں بنائے، انہوں نے کسی پر الزام نہیں لگایا، انہوں نے اللہ سے شکایت نہیں کی، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ ہے اکاؤنٹیبلٹی، یہ ہے ذمہ داری قبول کرنا، یہ ہے اعتراف کرنا کہ میں نے غلطی کی، یہ ہے الزام دوسروں پر نہ ڈالنا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ یہ ہے ٹرننگ ٹو اللہ، یہ ہے اللہ کی طرف لوٹنا، یہ ہے امید نہ چھوڑنا، یہ ہے یقین رکھنا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اللہ نے ان پر رحم کیا، اللہ نے انہیں دوبارہ عزت دی، اللہ نے انہیں نبی بنایا۔ نفسیاتی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو حضرت آدم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں دو مائنڈ سیٹ کے بارے میں سکھاتا ہے، فکسڈ مائنڈ سیٹ اور گروتھ مائنڈ سیٹ۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ والا انسان غلطی کو اپنی پہچان بنا لیتا ہے،
وہ سوچتا ہے میں نے غلطی کی ہے اس لیے میں ناکام ہوں، میں نے برا کیا اس لیے میں برا ہوں، میں نے خطا کی اس لیے میں خطا کار ہوں۔ یہ سوچ انسان کو شرم میں ڈال دیتی ہے، یہ انداز انسان کو مایوسی میں دھکیل دیتا ہے، یہ طریقہ انسان کو آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے، یہ ذہنیت انسان کو تبدیل ہونے کا موقع نہیں دیتی، جبکہ گروتھ مائنڈ سیٹ والا انسان غلطی کو سیکھنے کا موقع سمجھتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے غلطی کی، اس سے میں کیا سیکھ سکتا ہوں؟ میں نے برا کیا، میں کیسے بہتر ہو سکتا ہوں؟ میں نے خطا کی، میں اسے کیسے درست کر سکتا ہوں؟ یہ سوچ انسان کو بلند کر دیتی ہے، یہ انداز انسان کو آگے بڑھاتا ہے، یہ طریقہ انسان کو بہتر بناتا ہے، یہ ذہنیت انسان کو تبدیل ہونے کا موقع دیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے گروتھ مائنڈ سیٹ اپنایا، انہوں نے غلطی کو اپنی پہچان نہیں بنایا، وہ شرم میں جم کر نہیں رہ گئے، انہوں نے مایوسی میں ڈوب کر نہیں مرنا چاہا، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، انہوں نے معافی مانگی، انہوں نے سیکھا، وہ آگے بڑھے اور اللہ نے انہیں بلند کیا۔ آج کے بچے غلطیوں سے کیسے نمٹتے ہیں؟ کچھ بچے غلطی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بچے جھوٹ بول کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بچے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، کچھ بچے خود کو کوستے رہتے ہیں، کچھ بچے غلطی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کچھ نیا کرنے کی ہمت نہیں کرتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ہمارا رد عمل۔ جب بچہ غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم چیختے ہیں؟ کیا ہم ڈانٹتے ہیں؟ کیا ہم انہیں شرمندہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان سے محبت واپس لے لیتے ہیں؟ کیا ہم انہیں برا کہہ دیتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بچہ سیکھتا ہے کہ غلطی کرنا خطرناک ہے، وہ سیکھتا ہے کہ غلطی چھپانی چاہیے، وہ سیکھتا ہے کہ جھوٹ بول کر بچ جانا چاہیے، وہ سیکھتا ہے کہ دوسروں پر الزام لگا دینا چاہیے، وہ سیکھتا ہے کہ خود سے نفرت کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم غلطی پر پرسکون رہیں، اگر ہم بچے کو سمجھائیں، اگر ہم اسے بتائیں کہ غلطی کرنا انسانیت کا حصہ ہے، اگر ہم اس سے پوچھیں کہ تم نے کیا سیکھا، اگر ہم اس کی مدد کریں مسئلہ حل کرنے میں، اگر ہم اسے بتائیں کہ ہم پھر بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو بچہ سیکھتا ہے کہ غلطی سے ڈرنا نہیں چاہیے، وہ سیکھتا ہے کہ غلطی کو قبول کرنا چاہیے، وہ سیکھتا ہے کہ غلطی سے سیکھنا چاہیے، وہ یہ سیکھتا ہے کہ غلطی کے بعد بہتر بننا چاہیے، وہ سیکھتا ہے کہ وہ بدل سکتا ہے، بڑھ سکتا ہے، بہتر ہو سکتا ہے۔ والدین کے لیے آج کے سنہری اصول: مسٹیک پر اوور ریئیکٹ نہ کریں، بچے کی غلطی پر چیخنا، چلانا، ڈانٹنا، یہ سب بچے کے دماغ کو خوف سے بھر دیتا ہے۔ پرسکون رہیں، گہری سانس لیں، پھر بات کریں، لرننگ پر فوکس کریں، بچے سے پوچھیں اس غلطی سے تم نے کیا سیکھا، اگلی بار تم کیسے بہتر کر سکتے ہو، اس تجربے نے تمہیں کیا سکھایا۔ پریپیئر پروسیس سکھائیں، اگر اس کی غلطی سے کسی اور کو تکلیف پہنچی ہے تو اسے سکھائیں کہ معافی کیسے مانگی جاتی ہے، اگر اس کی غلطی سے کوئی نقصان ہوا ہے تو اسے سکھائیں کہ اسے کیسے درست کیا جاتا ہے۔ غلطی کو ٹھیک کرنے کا طریقہ سکھانا غلطی پر ڈانٹنے سے بہتر ہے۔ بچے کو شیم نہ کریں، یہ مت کہیں کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا، یہ مت کہیں کہ تم ہمیشہ غلط کرتے ہو، یہ مت کہیں کہ تم برے بچے ہو، یہ جملے بچے کی شخصیت پر گہرے زخم چھوڑتے ہیں۔ فارگیونیس پریکٹس کریں، بچے کو معاف کرنا سیکھیں، اسے بتائیں کہ آپ نے اسے معاف کر دیا، اسے محسوس کرائیں کہ آپ کی محبت واپس لینے کے لیے نہیں ہے، بچے کو کہیں کہ غلطی کرنا ٹھیک ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے لیکن اس غلطی سے سیکھنا ضروری ہے، میں تم سے پھر بھی محبت کرتا ہوں، تم بدل سکتے ہو، تم بہتر ہو سکتے ہو۔ یہ جملے بچے میں گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرتے ہیں، یہ الفاظ بچے کو سکھاتے ہیں کہ غلطی خاتمہ نہیں ہے، یہ باتیں بچے کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہیں۔ آئیے آج کی ایکٹیویٹی کی طرف چلتے ہیں۔ مسٹیک ریفلیکشن ایکسرسائز۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچے سے 2 سوال پوچھیں۔ آج تم نے کون سی غلطی کی؟ اس غلطی سے تم نے کیا سیکھا؟ یہ مشق بچے کو سکھاتی ہے کہ غلطی کو چھپانا نہیں، اس سے سیکھنا ہے۔ یہ عادت بچے کو بتاتی ہے کہ غلطی خوف کی چیز نہیں، سیکھنے کا موقع ہے۔ یہ عمل بچے میں گروتھ مائنڈ سیٹ پیدا کرتا ہے۔ شروع میں بچے کچھ بھی نہ بتائیں تو پریشان نہ ہوں،
آہستہ آہستہ وہ سیکھ جائے گا کہ یہ ایک محفوظ جگہ ہے۔ وہ جان جائے گا کہ وہ اپنی غلطیاں بھی آپ سے کہہ سکتا ہے۔ وہ یقین کر لے گا کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، چاہے وہ غلطی ہی کیوں نہ کرے۔ رمضان المبارک سیلف ریفلیکشن کا مہینہ ہے۔ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کو پہچانتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، ہم بہتر بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بچوں کو بتائیں، رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ ہمیں قبول کر لیتا ہے جب ہم اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار اس کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو اپنی غلطیوں کو پہچانتے ہیں۔ اللہ انہیں عزیز رکھتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو، انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے غلطی کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم خسارے میں ہوں گے۔ انہوں نے اللہ کی رحمت کی امید نہیں چھوڑی، وہ اللہ کی مغفرت سے مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، انہوں نے یقین کیا کہ اللہ رحم کرنے والا ہے، انہوں نے بھروسہ کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اللہ نے ان کی دعا سنی، اللہ نے انہیں دوبارہ عزت دی، اللہ نے انہیں نبی بنایا، اللہ نے ان کی نسل کو زمین کا خلیفہ بنایا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غلطی ہماری پہچان نہیں ہے، توبہ ہماری پہچان ہے، خطا ہماری حقیقت نہیں ہے، رجوع ہماری حقیقت ہے، ناکامی ہماری منزل نہیں ہے، سیکھنا ہماری منزل ہے۔ گروتھ مائنڈ سیٹ والے بچے بنتے ہیں ریزیلینٹ، جو گر کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہوں، کانفیڈنٹ، جو خود پر یقین رکھتے ہوں، فیئرلیس لرنرز، جو نئے چیلنجز سے نہ ڈرتے ہوں، ایموشنلی میچور، جو غلطیوں سے سیکھتے ہوں، کامیاب کیونکہ وہ کبھی ہار نہیں مانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں گروتھ بگنز ود اکاؤنٹیبلٹی، ترقی کا آغاز ذمہ داری قبول کرنے سے ہوتا ہے، سیکھنے کا سفر اعتراف سے شروع ہوتا ہے، کامیابی کی کنجی غلطی سے نہ گھبرانا ہے۔ ہم نے آج حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھا اکاؤنٹیبلٹی، ذمہ داری قبول کرنا، دوسروں پر الزام نہ لگانا، گروتھ مائنڈ سیٹ، غلطی کو سیکھنے کا موقع سمجھنا، مسٹیک ریکوری، غلطی کے بعد سنبھلنا اور آگے بڑھنا، ایموشنل میچورٹی، جذباتی پختگی جو شیم میں ڈوبنے سے روک دے، فیتھ بیسڈ ہیلنگ، اللہ کی طرف لوٹ کر شفا پانا۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو بچوں کو عام انسانوں سے عظیم انسان بنا دیتی ہیں۔ یہ وہ اسباق ہیں جو نوجوانوں کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو نسلوں کو سنوارتی ہے۔ اگر آج کی یہ قسط آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ نے آج فیصلہ کیا ہو کہ میں اپنے بچے کی غلطیوں پر پرسکون رہوں، اگر آپ نے آج یہ سمجھ لیا ہو کہ غلطی سیکھنے کا موقع ہے، اگر آپ نے آج یہ عہد کیا ہو کہ میں خود بھی اپنی غلطیوں کو قبول کروں گی، تو اس عہد کو اپنے دل تک محدود نہ رکھیں، اسے بانٹیں، اسے ہر اس ماں تک پہنچائیں جو اپنے بچے کی غلطیوں پر پریشان ہے، ہر اس باپ تک جو اپنے بچے کو ناکام سمجھ کر بیٹھا ہے، ہر اس استاد تک جو اپنے شاگردوں کی غلطیوں پر سختی کرتا ہے، ہر اس انسان تک جو بچوں کی تربیت کر رہا ہے۔ آپ کا ایک شیئر کسی بچے کو غلطی کے بعد سنبھلنے کا موقع دے سکتا ہے۔ آپ کا ایک پیغام کسی نوجوان کو دوبارہ اٹھنے کی ہمت دے سکتا ہے۔ آپ کا ایک ویڈیو شیئر کسی پوری نسل کو سنوار سکتا ہے۔ کامنٹس میں لکھ کر ہمیں بتائیں، آپ اپنے بچے کو مسٹیک کے بعد کیسے گائیڈ کرتے ہیں؟ آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ آپ کیسے ان کی مدد کرتے ہیں؟ آپ نے کب انہیں غلطی کے بعد سیکھتے دیکھا؟ آپ کا ایک جملہ آج ہزاروں والدین کے لیے رہنمائی بن سکتا ہے۔ آپ کا ایک تجربہ آج لاکھوں بچوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کا ایک فیصلہ آج ایک نسل کو سنوار سکتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے رمضان ٹریننگ، بلڈنگ پیشنس، ایموشنل ریگولیشن اینڈ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن۔ رمضان صرف روزے کا نام نہیں، یہ جذباتی تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک میں صبر کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غصے میں خاموشی کیسے رکھی جاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خواہش پر قابو کیسے پایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی خاطر اپنی چاہت
کیسے چھوڑی جاتی ہے۔ رمضان کی رحمتیں آپ سب کے شامل حال ہوں۔ اللہ حافظ۔